اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن یا سورہ غافر، اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں نام ہیں اس سورت کے۔ اور اس سورت کو سورہ یہاں پر جو ہے، یہاں سے سورہ احقاف تک، اس سورت سے سورہ احقاف تک جو یہ 7 سورہ ہیں، یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو آل حامیم حامیم کہا جاتا ہے، یا حامیم کی جمع حوامیم بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان صورتوں کو جو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کی بہت فضیلت آتی ہے اس سورت کی۔ حضرت ابن ابو مسعود نے فرمایا کہ آل حامیم دواج القرآن ہے، یعنی دواج کس کو کہتے ہیں؟ ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد خوبصورت چیز ہے، زینت ہے۔ آپ دیکھیں نا، مومن ایک خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی، عمل کرنے میں بھی، ہر لحاظ سے خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے عبداللہ بن مسعود نے کیا بتایا؟ دواجو قرآن بتایا۔ دواجل کس کو کہا جاتا ہے؟ ریشمی کپڑے کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دروازہ آل حامیم ہے، یا فرمایا حوامیم ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا بن قدام کہتے ہیں کہ ان کو عرائض بھی کہا جاتا ہے۔ عرائض عروسہ سے بنا ہے، یعنی دلہن کے معنوں میں، کیونکہ دلہن بھی ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہر چیز کا ایک مغز یا خلاصہ ہوتا ہے، قرآن پاک کا خلاصہ آل حامیم ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل اور عیال یعنی اپنے گھر والوں کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا ہو، تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور اچانک آگے بڑھا تو روزات یعنی باغات اس کو ملے، جن کی زمین میں اگنے کا مادہ سب سے زیادہ ہے، یعنی اگانے والی زمین سب سے زیادہ فرٹائل زمین ہے۔ اسی طرح ان صورتوں کا حال بھی ہے کہ قرآن پاک سارے کا سارا جو ہے وہ سرسبز باغ ہے، یعنی گرین بھرے بھرے باغ کی طرح ہے، لیکن انسان جو جو آگے بڑھتا ہے اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی سے اور زیادہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی حامیم کی طرف آتا ہے تو اور زیادہ خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے کرتے حوامیم پر آتا ہوں تو گویا ان میں میری بہت تفریح ہوتی ہے، یعنی ان کو پڑھ کر میں انجوائے کر رہا ہوتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں، حامیم والی صورتوں پر پہنچتا ہوں، تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میں ہرے بھرے بھاگ میں ہوں اور سیر کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد بناتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اسے حامیم والی صورتوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ مسجد وہ ہو جو دمشق کے قلعے کے اندر ہے، یا آپ ہی کے نام سے منسوب ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حفاظت حضرت ابو درداء کی نیک نیتی کی، اور جس کی وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی ہو، اس کی برکت کا باعث ہے، یعنی حامیم کی وجہ سے۔ اور اس کے اور یہ جو ہے معنی کے اعتبار سے بھی آسان صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں ہم جو بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو بھی اس میں وہ سب ریپیٹیشن ہے اس کا بھی۔ اور حضرت محتاب بن ابی سفرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں اگر تم رات پہ چھاپا مارا جائے تو حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، یعنی یہ 2 لفظ ہمارے دشمنوں کی یعنی ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کی جائے گی، تو حامیم پڑھ لینا۔ حامیم جو ہے وہ سورہ حامیم دشمن سے حفاظت کے لیے قلعے کا کام کرتی ہے۔ یہ حوامین تعداد میں 7 ہے، اور یہ ساری صورتیں اس دور سے تعلق رکھتی تھی جب توحید اور شرک میں بحث اپنی شدت کو پہنچ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کی زندگی یعنی جو مکہ میں آپ کی سب کی زندگی تنگ ہو گئی تھی، اس میں پھر ہجرت کی طرف ہلکا پھلکا سا اشارہ ملتا ہے۔ اور سورہ غافر اس کا دوسرا نام ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے۔ تنزل الکتاب
نازل کرنا کتاب کا. اب یہاں پر بھی دیکھیں، اس سے پہلی صورت میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیم یہی بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو کتاب کا نازل کرنا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو زبردست ہے اور خوب علم والا ہے. شروعات کس سے ہو رہی ہے یہاں پر؟ پہلے تو حروف مقطعات، اور پھر شروعات کس سے ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن کا نازل کرنا ہے یہ زبردست علم والے کی طرف سے ہے، یعنی وہ بہت بہت علم والا ہے جس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. یعنی اب جو تم اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہو، پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھنا یہ کسی عام انسان کا ٹیکسٹ نہیں ہے، یہ عام انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور دیکھیں زیادہ تر صورتوں کا آغاز، شروعات اسی سے ہوتی ہے، اسی لفظ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یاد دہانی کرانے کے لیے کہ یہ واضح کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کو معمولی کتاب مت سمجھنا. غافری، بخشنے والا ہے، یعنی کون ہے اللہ؟ اب دیکھیں یہاں پر کہ یہ جو کتاب ہے یہ زبردست علم والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. اور وہ کون ہے؟ غافری، بخشنے والا. غافر، غفارہ کہتے ہیں ڈھانپ دینا، کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جو اس کو میل کچیل سے محفوظ رکھے. تو غافری بخشنے والا ہے یا ڈھانپنے والا ہے، بخشنے والا ہے ذنبی گناہوں کا، ذنب گناہ، گناہ کا. وقابلی، اور قبول کرنے والا. التوبی، توبہ کا. شدیدی، سخت. العقاب، سزا والا. ذی تولی، بڑے فضل والا. طول، ذی تولی، بڑے فضل والا. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، الیہ، اسی کی طرف، مسیر، لوٹنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی اس میں دیکھیں یہ ڈھانپنے والا ہے، گناہوں کا ڈھانپنے والا، گناہوں کا بخشنے والا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ڈھک دیا، اس کو تم نہ کھولو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کون ہے. اب دیکھیں اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے ابن کثیر میں کہ اہل شام میں ایک بہت باروب اور قوی آدمی تھا، یعنی طاقتور آدمی تھا، اور حضرت عمر کے پاس آیا کرتا تھا. کچھ عرصے تک وہ نہیں آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا. لوگوں نے کہا کہ عمر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب میں مشغول رہنے لگا. حضرت عمر نے اپنے کاتب یعنی منشی کو بلایا، جو لکھنے والے ہوتے ہیں نا کاتب، ان کو بلایا اور کہا کہ اس کو خط لکھو عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام، السلام علیکم. اس کے بعد میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہی والی آیات لکھی. پھر خاطبین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعائیں کرو. یعنی خط لکھا اور کیا کہا؟ سب دعائیں کرو. قاصد کو ہدایت دی کہ یہ خط اس شخص کو اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے نشے سے، یعنی ہوش کی حالت میں دینا، نشے کی حالت میں نہیں. دوسرا یہ کہ اس خط کو کسی اور کو مت دینا. اب جب وہ شخص ہوش میں آیا تو اس نے اس کو خط دیا اور حضرت عمر کا جو خط تھا وہ دے دیا، اور اس نے وہ خط پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا، دہراتا رہا، پھر رونے لگا اور شراب نوشی کو سے رک گیا، شراب سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد کبھی شراب سے نہ بھٹکا. حضرت عمر کو اس بات کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو اسی طرح کرنا چاہیے. توب، غفور، یعنی دونوں وزن پیدا کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عمر کا رویہ کیا تھا کہ یہی آیت تلاوت کر دی، یہی آیت لکھ دی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کیونکہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا تھا، اور اب ہم ہوتے تو لمبی چوڑی ہدایت دیتے. حضرت عمر ایسی تھوڑی بن گئے امیر المومنین، ہے نا، خلیفاؤں میں سے چار خلیفاؤں میں سے ایک خلیفہ وہ بن گئے. تو بس یہی آیت لکھی اور وہ جو ہے بار بار پڑھتا رہا اور وہ اس سے باز آ گیا. ضد طول، تا واو لام، فضل والا، یعنی فراخی کے معنوں میں آتا ہے، انعام کے معنوں میں آتا ہے فضل والا. تو جب ہم یعنی قابل توب، یعنی قبول کرنے والا بھی ہے توبہ کا،
یعنی جو فیوچر کے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی معاف کرنے والا ہے، پریزنٹ کے گناہ ہیں ان کو بھی معاف کرنے والا ہے. تو زیادہ سے زیادہ استغفار پہ ہماری کنسنٹریشن ہونی چاہیے. اور سارے صحابہ اور ہر کوئی یہی کرتا تھا کہ ریگولر سب سے زیادہ کنسنٹریشن کس پر ہوتا تھا؟ توبہ پر. ہر وقت استغفار کرتے. تو جب ہر وقت استغفار کرتے ہیں تو دل سے بوجھ بھی ہٹتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بھی بچتا ہے. اور پھر آتا ہے نا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا تھا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جسمانی طہارت اس کی ہو جاتی ہے، اندرونی طہارت اس کی ہو جاتی ہے. صرف توبہ جو ہے ہمیں بڑھاپے کے لیے نہیں چھوڑ دینی، حج یا عمرے کے لیے نہیں چھوڑنی کہ وہاں جائیں گے تو توبہ کریں گے. ڈیلی بیسس پہ توبہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ریگولر ہماری زبان پہ توبہ ہونی چاہیے. جیسے کہ مومن کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، ایسے ہی مومن کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ ہونی چاہیے. ماں نہیں یجادلو جھگڑا کرتے، جادلہ یجادلو سے نہیں جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں، الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، کفرا یکفرو سے، فلا تو نہیں یغرر کا دھوکے میں ڈالے آپ کو، نہیں دھوکے میں ڈالے آپ کو، غرہ یغرو سے بنا ہے یغرر، نہیں دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلبہم چلنا پھرنا ان کا، قلبا یقلبو سے تقلبو چلنا پھرنا ان کا، فی البلاد شہروں میں. یعنی کہ یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفات بتائی گئی کہ یہ علم والی کی طرف سے ہے، جو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑے فضل والا ہے، سزا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور جھگڑا اس میں صرف کون کرتا ہے؟ یعنی جو کتاب ہے پہلے تو بتا دی اللہ کی طرف سے، اور کون ہے اللہ، اور پھر اس میں کون جھگڑا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. اس کے علاوہ مومن جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتے. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر، ان کا چلنا پھرنا دیکھ کر شہروں میں دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ وہ اتنے عیش و آرام میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیے ہیں، اولاد بھی دی ہے، ہر طرح کا سکون ان کو دیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر مومن دھوکے میں پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں اور یہ جو ہے شرک کرتے ہیں پھر بھی، تو ہمیں بھی جو ہے تھوڑی سی نافرمانی کر دینی چاہیے. نہیں، کیونکہ دنیا، حدیث میں آتا ہے نا، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ان کو دیکھ کر ہرگز بھی دھوکے میں نہ پڑنا. اور پھر یاد رکھو، اپنی ہسٹری یاد رکھو، کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے، کذبا یکذبو سے، کذبت جھٹلایا. اچھا، اب دیکھیں ماں، ایک سیکنڈ، آیت نمبر 4 میں ہی دیکھیں، ماں یجادلو نہیں جھگڑا کرتے. اس آیت میں جدال کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں طعنے کرنا، فضول قسم کی شبہات نکالنا، شبہات نکال کر جھگڑے کرنا، قرآن میں جو ہے کانٹرڈکشن ثابت کرنا، مخالفتیں نکالنا، اس کی آیات کے ایسے معنی کر نکالنا جو قرآن کی تعلیم اور مجاز کے خلاف ہوں، اس کو بدل دینا، اس کی تحریف کرنا، فالتو کی بحثیں کرنا، یہ جدال میں آتا ہے. یہ ڈسکشن، جدال جو ہے وہ ڈسکشن کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں لڑائی والا ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ والے سردار جو تھے، مکہ کے سردار دنیاوی اعتبار سے بہت حیثیت رکھتے تھے، آرام سے سفر کرتے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے. جب ایسے لوگ قرآن کا انکار کرتے تھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے تھے کہ یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں اور اتنے اتنے جو ہیں صحیح لوگ ہیں، اور یہ جو ہے قرآن کو صحیح نہیں کہتے. تو ایمان لانے والوں کی یعنی جو ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ بھی ڈاؤٹ کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے عقل والے لوگ، اتنے بڑے بڑے سردار جب یہی قرآن میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی یہی قرآن کو ان کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے انہیں عقل مند نہ سمجھو، فرمایا دھوکہ مت کھاؤ ان سے، ان پر عذاب آنے والا ہے. دنیا میں دیکھ کر ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ ان کا انجام کیا ہوا تھا بدر میں جو ہوا تھا، ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ تو ان کو ایک ہی بار پکڑ لیا گیا. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک روز آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جو کسی قرآن کی آیات کے متعلق جھگڑا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرے مبارک غصے کے آثار سے آپ کے چہرے مبارک پر محسوس ہو رہے تھے. فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی طرح ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی. یعنی تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جدال کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. تو
اپنی ہسٹری یاد کرو کہ تم سے پہلے بھی کتنی قومیں تھیں جنہوں نے جھگڑا کیا اور ان کا انجام کتنا برا ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.